نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم پڑھتے ہیں. آپ سب کو درود ابراہیمی آتا ہے اور آپ اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اگر تلفظ ٹھیک نہیں یا ترجمہ نہیں آتا تو وہ الگ کلاس ہے جس میں آپ کو یاد کروایا جائے گا. یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو درود آپ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خدایا اے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات والا اور عظمت والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو. بلا شبہ تو بڑا ہی پاکیزہ صفات والا اور عظمت والا ہے. اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں تو اس میں ٹوٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی امت کی طرف سے یہ درود ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، دعا گو ہیں. 5 وقت میں مختلف رکعتوں میں آپ دیکھیں جب 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور 4 رکعت کے بعد بھی اور دن میں بھی درود پڑھنا ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. ہم گناہگار، خطا کار، سیاکار نبی کے امتی کے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اور دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں اور اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا نہ سکے کوئی. یہ سب کیا ہے پھر؟ کیونکہ آپ ترجمہ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اس لیے آپ بس تیز سے درود پڑھ کے وہاں سے اٹھنے کی کرتے ہیں. درود کوئی نعوذ باللہ عام چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. درود اور سلام کی فضیلتوں پہ بولنے لگو تو عمریں گزر جائیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی اگر تم اپنے سارے اوقات درود و سلام میں لگا دو گے تو خدا دنیا اور آخرت میں تمہاری کفالت اپنے ذمہ لے لے گا. ہم نماز میں اگر دن میں ہم ساری نمازوں کا حساب لگائیں اور اپنے اشراق اور چاشت بھی ڈالیں اور اپنے تہجد بھی، تو کم سے کم ہم 40 دفعہ 50 دفعہ 45 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہم کیا پڑھتے ہیں. جب شعور اور دھیان سے آپ یہ درود شریف پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. اس لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. تو آپ کے دن میں 40 گناہ معاف ہوتے ہیں، 40 نیکیاں آپ کی لکھی جاتی ہیں، 40 درجے بلند کیے جاتے ہیں. یہ واحد عبادت ہے جس میں دونوں فرشتے قلم کھولتے ہیں، دائیں والا بھی اور بائیں والا بھی. دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا گناہ مٹاتا ہے. تو پلیز شعور کے ساتھ اس سے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک وہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہمیں دن کو ٹائم نہیں بھی ہوتا تو ہم 5 وقت نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں. آپ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری معیت اور صحبت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا. تو درود پڑھتے وقت بہت احتیاط سے پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں
اور عقیدے کو درست کر کے پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اپنے نبی پہ درود بھیجنے کے لیے کہا اور اپنی نبی کے لیے ایک قسم کی دعا کرنے کے لیے کہا. اور جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، اس میں بھی ہم اپنے رب سے اپنے نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. درود مکمل کرنے کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں. مختلف دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں سنت سے ثابت ہے. کچھ زیادہ کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں، کچھ کم ملتی ہیں. دعاؤں پہ میں نہیں جاؤں گی، بس اتنا کہوں گی کہ جو دعائیں بھی آپ پڑھیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کا ترجمہ ضرور جانیں، اس کے میننگ ضرور جانیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں. دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے اثر کر نکلتی ہے. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دعا نہیں ہوتے، دل سے نکلے جو دعا. خدا غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اپنے دل کو متوجہ کر کے اگر آپ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر بھی کہتی ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ قبر کے عذاب کیا ہے. ہم کس قبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر آپ کہتی ہیں اعوذ بک من عذاب جہنم تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہنم کے عذاب کیا ہے. اللہ تمام امت مسلمہ کو اس کی آوازوں سے بھی دور رکھے. اور جب آپ کہتی ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دجال کے فتنے کیا ہیں جو زمین پر چھا جانے والا ہے. اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے، آزمائشوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. فتنوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سارا دن تو ہم فتنوں میں ہی رہتے ہیں. یہ کیا ہے آج کا نیٹ، اس کا غلط استعمال فتنہ، یا آج کا موبائل، اس کا غلط استعمال فتنہ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹی وی، یہ سب فتنے ہی تو ہیں، شکل بدل کے آگے ہیں. اور ایجوکیشن میں ایسی ایسی تبدیلیاں، لباس میں ایسی ایسی تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنے ہی تو ہے. یہ برہنگی، یہ بے پردگی، یہ فتنے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بڑوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کا حکم نہ ماننا، یہ بڑوں کی نافرمانی، یہ بچوں کا سرکش ہونا، یہ عورتوں کا سرکش ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنہ ہی تو ہے. نہ موت کا ڈر ہے، نہ زندگی میں کیے ہوئے کاموں کی پرواہ ہے. اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرض داری سے. بہت سی دعائیں صرف اتنا کہوں گی کہ آج جب بھی آپ دعا یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے، آگے بھی وہ کلاسیں آئیں گی جس میں آپ کو پھر آہستہ آہستہ ہم ساری نماز یاد کروائیں گے. لیکن پلیز اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اور اس طرح کی اسباب اختیار کر کے اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ان فتنوں سے میں بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، بچانے والی صرف آپ کی ذات ہے. فتنوں میں بیٹھ کے، فتنوں میں مبتلا ہو کے اور آپ صرف دعا مانگیں، دعا بغیر اسباب کے اور اسباب بغیر دعا کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فتنوں کو جاننے پہلے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ کی نماز پوری ہوتی ہے. اب آپ مالک کے دربار سے واپس آئے، اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کیا؟ یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ گئے ہی کہاں تھے؟ آپ تو گئے ہی نہیں تھے. سوچیں، نماز میں کھڑے تو ہم ہوتے ہیں پورے خوشو خضوع سے، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو کیا کچھ کر کے. کسی کو کوکنگ کی فکر ہوتی ہے پوری نماز میں، کسی کو درزی جانا اور کپڑے لینے کی فکر، کسی کو بچوں کی پیپروں کی فکر. سارے ہوتے جائز ہی کام ہے، لیکن یہ ساری فکریں نمازی میں ہوتی ہیں. مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں امام صاحب رکعت بھول گئے، سلام پھیر لیا. کچھ نے کہا آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی، کچھ نے کہا نہیں پوری پڑھی. امام صاحب بڑے ششو پنجو میں پڑ گئے. اپنے ایک نمازی کو کہتے ہیں تمہارے بارے میں ہے کہ تم بہت خوشی اور خضوع سے نماز پڑھتے ہو، کوئی جنبش نہیں کرتے. جی میں نے 360 ایپ ڈالا ہوا ہے، کچھ بھی ہو، کتنا بھی آپ نے بند کیا ہو سارے سسٹم، لیکن یہ اپنے وقت پہ اذان دیتا ہے. اور اتفاق دیکھیں گے نماز ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
تو وہ بڑے خوش و خضوع سے پڑھنے والے نمازی سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ 3 رکھتے ہو یا 4؟ تو اس نے کہا 3۔ کہا کیسے، تم کیسے کہہ سکتے ہو اتنے فسوق سے؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں اپنی 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، تو ابھی 3 ہی کی تھی تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ افسوس کا مقام ہے نا، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہمارے لیے، افسوس کا مقام ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں رکوع کیا کہ نہیں، پتہ نہیں سورت ملائی کہ نہیں، یاد نہیں آ رہا دوسری رکعت ہے یا پہلی ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تب یہ کیا کہا گیا؟ اب تم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہو، ہم تو گئے ہی نہیں تھے تو واپس کہاں سے ہونا ہے؟ کوشش کریں کہ اب جب آپ نماز میں جائیں تو واقعی وہاں رہ رہے ہو، اور واپس آ کے ساری دنیا جو ارد گرد ہے آپ سب کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ میں کہیں اور گیا تھا واپس آیا ہوں اس رب کے دربار سے ہو کے، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا یہ بشارت ہے جو اللہ کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے لائے ہو، تحفہ لے کر آئے ہو اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے وہ نماز جو آپ صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد دوپہر کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہیں، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو نماز پڑھتے ہیں، پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کو دہراتے ہیں، پھر دنیا کے کام سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہیں۔ اس آخری نماز کا خاتمہ وتر پر ہوتا ہے، جس کی تیسری رکعت میں آپ ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت ہوتی ہے۔ قنوت کے معنی ہوتے ہیں خدا کے آگے ذلت اور انکساری، اطاعت اور بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار آپ مختلف الفاظ میں کرتے ہیں۔ 2 دعائیں قنوت ملتی ہیں، دونوں ایتھینٹک ہے، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی ایک پڑھ سکتے ہیں کبھی دوسری پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں ان لفظوں میں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں اور ساری تعریف تیرے لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق کاٹ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ کیا ایسا ہے؟ خدایا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، ہماری ساری کوشش اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے۔ ہم تیری رحمت کی امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔ اور اسی طرح دوسری دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو اس میں ہم اپنے رب سے طلب کرتے ہیں سب کچھ۔ تو میری پیاری بہنوں غور کرو، جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کیسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر مرتبہ اس پکار کو سن کر اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے اور اس ذات پاک کی طرف دوڑے جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور وضو کو دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دھبے لے کر بار بار اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے لرزہ نہ طاری ہو جائے۔ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں اللہ کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت کا اقرار، اس کے مالک یوم دین ہونے کا اقرار کر کے جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے، سود کھائے، کھلائے، خدا کے بندوں کو تکلیف پہنچائے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان سب اعمال کا بوجھ لاد کر دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور انہیں سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرات کر سکے؟ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر اللہ سے 36 مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرو، دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ؟
ایک بار آپ اقرار کر کے خلاف ورزی کریں گے تو دوسری مرتبہ اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے آپ کا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی. دوسری بار خلاف ورزی کریں گے تو اور زیادہ شرم آئے گی اور زیادہ دل اندر سے لعنت بھیجے گا. تمام عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھیں اور پھر بھی آپ کے اعمال درست نہ ہو، آپ کے اخلاق کی اصلاح نہ ہو اور آپ کی زندگی کی کایا نہ پلٹے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی خاصیت بیان فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اس کی بدبختی ہے. یہ نماز کی خرابی نہیں، پانی اور صابن کا قصور نہیں، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے. اس کے اندر کی سیاہی نہیں ختم ہو رہی. بہنوں، آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتی ہیں اس کو سمجھتی ہی نہیں. اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ان تمام نمازوں کو، اس تمام نماز کی دعاؤں کا مطلب اردو میں سمجھ لیں یا اپنی مادری زبان میں یاد کر لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھیں گے بھی، اور جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ پھر آپ عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام امت کی بہنوں کو، میری تمام امت کی بیٹیوں کو نماز کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ نماز پڑھنے کے بعد خاص طور پہ جو سب سے بڑی چیز انہیں محسوس ہونی چاہیے وہ ہے بے پردگی. فحشی میں آتی ہے. کس طرح نمازی عورتیں بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ کس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ایک خاتون نامحرموں سے بات کر سکتی ہے؟ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ایک خاتون بے پردہ ہو سکتی ہے، شرعی پردہ نہیں کر سکتی؟ تو پھر اس کے اپنے دل کی کالک ہے، اس کے دل کے اندر سے آئی ہے اور وہ ابھی تک نماز کو سمجھ نہیں رہی. نماز صرف حاضری لگانے کا کام نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی حاضری ہو جائے، حاضری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. چلے ہو گئی حاضری، پریزنٹ از اکول ٹو 0. کیونکہ جب پیپر آئے گا تو آپ نے لیکچر اٹینڈ ہی نہیں کیے ہوں گے تو آپ حاضری لگا کے، اکثر کالج میں ہوتا ہے نا دوستوں کو کہہ کے یا خود حاضری لگوا کے پھر اسٹوڈنٹس غائب ہو جاتے ہیں تو کیا لیکچر نہیں سننے ہوتے، پیپر نہیں دینے ہوتے؟ کیسے رجسٹر کھولا جائے اور کہ پیپر تو اس نے نہیں دیے لیکن وہ پورے سال پریزنٹ تھا اس لیے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے؟ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا. اس لیے خالی حاضری نہیں لگانی، خالی عادت نہیں بنانی، اس کو عبادت بنانا ہے، غلامی کی طرح اپنانا ہے، غلام بننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے پیپرز کو حل کرنا ہے. جو کچھ اس میں پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سیدھا راستہ مانگا تو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کیا تو اس کی غلام بن کے دکھانا ہے، اس سے مدد مانگتے تو غیروں کے در پہ نہیں جانا. یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور بدکاری سے روکے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.